وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين انتہائی ادب احترام توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے شعور ختم نبوت کورس کا آج یہ ہمارا تیسرا دن ہے کل آپ کے سامنے عقائد میں سے جو اللہ رب العزت سے متعلق ہمارے عقائد ہیں وہ تفصیل سے ذکر کیے گئے اور شرک کی جو اقسام ہیں اس پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو آئی آج انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں آسمانی کتابوں اور صحائف آخرت وزن اعمال پل صراط آپ علیہ السلام کی شفاعت جنت جہنم اور تقدیر سے متعلق گفتگو ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقائد کی پختگی عطا فرما دی
اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ شرک کی بحث میں ایک دو اہم سوالات جن کو ساتھ کے ساتھ حل کرنا ضروری ہے، وہ میں 1-2 منٹوں میں حل کرتا چلوں۔ بیان کے بعد بہت سارے ساتھی سوالات اٹھاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ پرچی پر لکھ کر مجھے سوال دیں۔ آپ اکیلے پوچھیں گے تو جواب اکیلے کو ملے گا، آپ پرچی پر لکھ کر پوچھیں گے تو سب کے سامنے جواب آ جائے گا، اوروں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ایک سوال تعویذ کے متعلق تھا۔ بعض احباب کی طرف سے یہ شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تعویذ بھی شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ دین ہے یا وہ دنیا ہے۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز لائی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی نئی چیز لائی جائے اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ آخرت میں جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ دینی اعمال پہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی ایسا تعویذ ملا ہے جس کو پہن کے ہم پل صراط آسانی سے پار کر جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تعویذ دین ہے یا دنیا ہے؟ جب یہ سمجھ آئے گی اگلی ساری بحث حل ہو جائے گی۔ اینک لگانے سے جنت میں درخت لگے گا؟ یہ دنیا ہے۔ تو تعویذ کے استعمال سے بھی کوئی درخت نہیں لگنا۔ یہ دنیا ہے، یہ ایک علاج ہے۔ جب معاملہ دین کہوں تو اس کو تلاش قرآن و سنت میں کیا جاتا ہے۔ تعویذ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اس کو ہم قرآن و سنت میں تلاش نہیں کریں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جس طرح پیناڈال کی گولی کو ہم کہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو گے تو استعمال ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کہیں گے یہ دنیا ہے، اس کو میں قرآن و حدیث سے کہاں سے تمہیں ثابت کر کے دوں؟ بالکل اسی طرح تعویذ بھی ایک علاج ہے۔ ہاں، جہاں دنیا دین سے ٹکرائے وہ ناجائز ہے۔ کپڑا پہننا دین ہے، دنیا ہے۔ آپ 1000 روپے میٹر کپڑا پہن لیں، کوئی حرج نہیں، دنیا ہے۔ لیکن یہ کپڑا جب مرد کی شلوار اور دھوتی تہمت بن کے ٹخنوں سے نیچے جائے تو یہ دنیا دین سے ٹکرائی ہے، یہ ناجائز ہو جائے گی۔ تعویذ ایک دنیا ہے۔ یاد رکھیں، جب یہ دین سے ٹکرائے گا، جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی، جب شرکیہ الفاظ داخل کیے جائیں گے، تو جب دنیا دین سے ٹکرائے گی تو ناجائز ہو جائیں گے۔ تو تعویذ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن و سنت میں مت ڈھونڈو، یہ غلط فہمی ہے۔ شرک میں جو کل کی تفصیلی بحث آئی
یہ جو نجومی ہیں اور وہ ہفت روزے میں آتا ہے، ستارے دیکھتے ہیں، ستاروں کی چال دیکھ کے بتاتے ہیں ہفتہ کیسے گزرے گا، مت پڑھا کرو۔ پڑھنے سے انسان کا دماغ گھومتا ہے، یہ والا تو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ ہوتا چکر ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس سے ہے، پڑھا بھی مت کرو، چکر میں آ جاؤ گے، یہ شرک ہے۔ اور شرکیہ نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میرا موضوع آئندہ انشاءاللہ چند دنوں میں آئے گا، تربیت اولاد میں، کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ جس نام میں شرک کی بو آ رہی ہو اس کو چھوڑ دو۔ پیراں دیتا، اولاد تو میرا رب دیتا ہے، پیر نہیں دیتے۔ پیر کی دعا کام کر سکتی ہے، دیتا تو میرا رب ہے۔ جس نام میں شرک کی بو آئے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ نام عربی ہونا چاہیے، یہ بحث آگے انشاءاللہ تفصیل سے آ رہی ہے، اس کو میں ابھی نہیں چھیڑتا۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، میں تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، کھاتی ہوں، شرک ہے۔ قسم صرف اللہ کی، اور قسم کھانے میں جلدی مت کیا کرو۔ اور آج کل جھوٹی قسم کھانا ایک فیشن بن گیا ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ غیر اللہ، اللہ کے ما سوا کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ شہنشاہ، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد گفتگو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہ کون ہے، پھر پتہ چلے گا شہنشاہ کون ہے۔ محدثین اکرام نے لکھا ہے شہنشاہ مت کہو، شہنشاہ عجمی الفاظ میں صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تصویر کھنچوانا، اتنا سخت معاملہ ہے۔ ایک ہی ویڈیو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا سبق پہنچ رہا ہے اس وقت، مجھے کئی ممالک سے فون آ رہے ہیں، اس کی مفتیان اکرام گنجائش دیتے ہیں، لیکن کون سی ویڈیو کی؟ ناچ گانے کی؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی جائز نہیں تھی۔ تصویر، یاد رکھیں حجت کر رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب کن کو ہوگا؟ 3 لوگ ہیں۔ آج اس گناہ کا تصور میرے قلب و دماغ سے نکل گیا ہے۔ نمبر 1، جس نے نبی کو قتل کیا۔ نمبر 2، جس کو نبی نے قتل کیا۔ نمبر 3، تصویر والا۔ نبی کے قاتل کے ساتھ تصویر کھنچوانے والے کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ اور کی تصویر مجبوری ہے، وہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ نوٹ کی تصویر مجبوری ہے، وہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ گناہ کا تصور باقی رکھو۔ ہمارے ہاں شادیوں پہ کئی البم بنتے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جان ڈالو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ کھڑے رہو۔ اب بتاؤ، ہمارے ہاں تھوڑی سی بات میں موبائل لے کے جناب یہ اپنی تصویر، نیا فتنہ آ گیا ہے۔ یہ شرک ہے۔ یہ شرک کی 2-3 باتیں جو کل کے مضمون سے رہ گئیں وہ میں نے آپ کے سامنے دہرا دی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں، سب سے پہلا عقیدہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ معصوم ہستیاں ہیں
جو رب کا پیغام بندوں تک پہنچاتی ہیں۔ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام۔ میرے عزیز ذرا میری گفتگو کو دھیان سے لو، 1,24,000 کم و بیش۔ اس پر باقاعدہ محدثین اکرام نے بحث کی ہے کہ یوں مت کہو کہ صرف 1,24,000۔ بعض احادیث مبارکہ میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد بھی بتائی گئی ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 سے کم بھی بتائی گئی ہے، بعض میں 1,24,000 بھی آئی ہے۔ اب میں نے اگر کہہ دیا انبیاء کی تعداد 1,24,000، توجہ سے سمجھو، اور انبیاء زائد آئے ہوئے، تو کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر انبیاء علیہم السلام 1,24,000 سے کم آئے ہوئے، کسی غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے جب مجموعے کا ذکر کرو، محدثین اکرام فرماتے ہیں تو یوں کہو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 کو رسول بنایا ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اعزازی ڈگری مقام ملتا ہے، نئی شریعت ملتی ہے، یا نئی امت ملتی ہے، یا نئی کتاب ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ان کو نئی کتاب ملی، انجیل، نئی شریعت نہیں ملی۔ یہ موضوع آئندہ میں تفصیل سے لا رہا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب بھی ملی، نئی شریعت بھی ملی، اور جب باری ہمارے نبی کی آئی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو نئی کتاب بھی دی، نئی شریعت بھی دی، نئی امت بھی دی۔ اور کتابیں 4 ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ان انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے تفضیل انبیاء۔ یہ عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فضیلت دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جو مقام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اور نبیوں کا نہیں ہے۔ اور پھر کل انبیاء میں سے کم و بیش 1.25 انبیاء علیہم السلام میں سے، توجہ سے سنو، اللہ نے سب سے اونچی شان ہمارے نبی کی رکھی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں نبی ہمارے نبی سے افضل ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ عقیدہ سمجھو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں رب العالمین کے بعد سب سے اونچی ہستی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے تفضیل انبیاء۔ ایک عقیدہ ہے تفریق انبیاء، کسی ایک نبی کا انکار کرنا، یہ عین کفر ہے۔ ایمان تمام نبیوں پہ ہم لائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان کفر میں داخل ہوگا۔ اور انبیاء سے متعلق ہمارا ایک اور عقیدہ
نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، یہ کسب کرنے سے نہیں ملتی کہ کوئی آدمی محنت کر کے، عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے نبی بن جائے، نہیں۔ تمام تسبیحات ذکر اذکار کر کے بندہ غوث قطب ابدال تو بن سکتا ہے۔ یہ کیا ہے غوث قطب ابدال؟ یہ تصوف کی وہ تفصیلات ہیں جو احادیث میں ہیں، وقت بچا تو اس پہ بھی عرض کروں گا، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے مخصوص کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قوم سوا لاکھ انبیاء علیہم السلام اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور اعلان کر دیا اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے جس سے میرا آج کا نوجوان بہت متاثر ہو رہا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ دنوں میں آنی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے نبوت کسب سے ملی ہے، محنت کرنے سے ملی ہے، اطاعت کرنے سے ملی ہے، اس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ نبوت ملتی ہی وہبی ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیں۔ ارے میرے بھائی، نبوت تو نبوت ہے، صحابی بھی انسان محنت کر کے نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے بھی میرے نبی کا زمانہ چاہیے۔ اور ہاں، ایک صحابی نے ابھی آنا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، وقت اللہ کے نبی بھی ہوں گے، ہمارے نبی کے صحابی بھی ہوں گے۔ معراج کے موقع پہ جس نبی نے دنیاوی زندگی میں ہمارے نبی کی زیارت کی ہے وہ فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ان پر پرسوں غالب امید ہے انشاءاللہ پرسوں پورا گھنٹہ تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو آنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور بازاروں میں بہت سارے ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے اس بنیادی عقیدے کا انکار کیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ مضمون آ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے متعلق ایک عقیدہ عصمت انبیاء کیا ہے؟ میرے عزیز، آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک اور صاف، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہر قسم کے گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ یہ جملہ دلوں میں بٹھاؤ۔ نبی سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دو تین وجوہات۔ نمبر ایک، نبی کا جسم حدیث میں آتا ہے جنت کی مٹی سے بنا ہوتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد عام انسان بھی گناہ کے نزدیک نہیں جائے گا، نبی جا سکتا ہے۔ جس نبی کا وجود ہی جنت کی مبارک مٹی سے بنا ہو۔ نمبر دو، عام انسان کا تعلق اپنے پیر مرشد سے ہوتا ہے، تو اپنے پیر و مرشد کے سامنے گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا کہ میرے شیخ دیکھ رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی وہ ہستیاں ہیں جو ہمہ وقت اللہ تعالی مستحضر ہیں ان کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو رب العالمین خود مستحضر ہوں، ہر وقت سامنے ہوں، وہ نبی گناہ کر لے؟ ہو نہیں سکتا۔ وہ کسی نے کہہ دیا جناب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تو ہم کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز یاد رکھو، میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔
زبان سے کوئی جملہ نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو، میرا یہ جملہ، میرا یہ لطیفہ، میری یہ گفتگو مجھے کفر کی وادی میں تو نہیں پہنچا رہی۔ ایک موٹا سا عقیدہ میں نے سمجھا دیا، نبی گناہوں سے معصوم، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ پھر میری اور تیری جرت کیسے ہوئی یہ کہیں کہ باب آدم سے غلطی ہو گئی؟ رب العالمین فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے تھے۔ فَنَسِيَ، بھول گئے تھے، وہ تو جنت میں پھل کھایا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بھول کے انسان روزے میں کھا پی لے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولتے نہیں، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور ہم فتویٰ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے ایک عیسائی کہنے لگا، وہ جناب ربنا ظلمنا انفسنا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اگر گناہ نہیں ہوا تھا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ روزے میں آدمی بھول کے کھا پی لے، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر نماز میں کھا پی لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرض روزہ بھی ہے، فرض نماز بھی ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ روزہ نہیں ٹوٹتا، نماز کھا پی لے بھول کے نماز میں بندہ تو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فرق کدھر سے آیا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ اپنے آپ کو باطل کے خلاف تیار رکھو۔ ایک استاذ اگر یہ کہے اپنے شاگرد سے، جاؤ بھاگ کے جاؤ، مہمان آ رہے ہیں، ٹماٹر بھی لے آؤ، پیاز لہسن بھی لے آؤ، نمک بھی لے آؤ، واپسی پہ نمک بھی لیتے آنا۔ وہ ساری چیزیں لے آیا، نمک بھول گیا۔ اب استاذ نے ڈانٹا کہ نمک کیوں بھولے ہو؟ مہمان کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا، بھول گیا نا، اتنی ساری چیزیں کہیں تھی، ایک چیز بھول گیا تو خیر ہے، انسان ہے۔ اور ایک استاذ وہ ہے جو اپنے شاگرد سے کہتا ہے جلدی جاؤ مہمان آ گئے ہیں، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، نمک چاہیے، بھاگ کے جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے نمک لینے، آدھے گھنٹے بعد ویسے ہی خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ استاذ پوچھتا ہے نمک کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے بھول گیا۔ اب اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، بھولا وہ بھی ہے، بھولا یہ بھی ہے، لیکن دونوں کے بھولنے میں فرق ہے۔ روزے والا عبادت میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں دکان بھی چلا رہا ہے، گاہک بھی بھگتا آ رہا ہے، گھر میں سبزی بھی بھجوا رہا ہے، سارے کام کرتے کرتے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اتنے سارے کاموں میں کرتے کرتے بھول کے کھا لیا، اللہ فرماتے ہیں خیر ہے، لیکن نماز میں تو صرف نماز تھی نا، وہاں کوئی سبزی تو نہیں لانی تھی نا، کوئی لہسن تو نہیں لانا تھا نا، کوئی گھر سبزی تو نہیں بھجوانی تھی نا، ایک عبادت تھی، اس میں بھی بھول جائے تو شریعت کہتی تیری نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جو مرضی کھاؤ، ایک چیز نہیں کھانی، صرف ایک سے روکا تھا، وہ بھی بھول گئے۔ اب بھولنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا، ایک ہی کہی تھی وہ بھی بھول گئے۔ تو اس پہ آدم علیہ السلام فرما رہے ربنا ظلمنا انفسنا،
شاگرد مہمان کے جانے کے بعد استاد سے کہتا ہے استاد جی میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ استاد کہتا ہے تو بھولا تھا۔ شاگرد کہتا ہے بھولا تو میں تھا، چیز تو آپ نے ایک ہی کہی تھی، نمک کا کہا تھا میں وہ بھی بھول گیا، آپ کو کوفت تو پہنچی ہے نا۔ یہ ربنا ظلمنا وہ ہے، یہ گناہ نہیں ہوا، چونکہ ایک چیز کہی تھی وہ بھی بھول گئے، اس پر ان کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، اور آگے سے انہوں نے ربنا ظلمنا کہا اور میرے نبی کا وسیلہ دیا، تو اس کے بارے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ پرچی بعد میں دے، یہ ساتھی تھوڑا تھوڑا میری طرف حرکت فرمائیں، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، آنے والوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، ذرا ہمت کریں، ہمت کرے، کوئی ساتھی اپنی جگہ نہ بیٹھے، تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ کہ انبیاء معصوم ہیں۔ میرے عزیز میں نے جملہ دہرایا، اس کو کبھی نہیں بھولنا، تمام انبیاء صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، اور نبی کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوا کرتا۔ صلی اللہ علی النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے، امی کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، ورنہ یہ نبی کے شان رکھے۔ تفصیلی گفتگو تو پرسوں آئے گی اس پہ انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ نبی ہوں گے، مل کے بولو نبی، بولو نبی، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ میں ایک دفعہ سندھ میں ایک بہت بڑے کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اسلام کے خلاف نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے نبوت سے معزول نہیں کیا کرتے، یاد رکھیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس پر میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے، اس کو یاد رکھنا، آگے پہنچانا ہے آپ نے، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ بولیں، جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی؟ اس کی صدارت باقی ہے۔ ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام علم کیسے حاصل کریں گے؟ ان کو قرآن و سنت کا علم کیسے ملے گا؟ جب وہ آئیں گے بائبل کے مطابق نہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ مضمون ہے اور ہمارے ایمان کی بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اور ایک قادیانی کہنے لگا ادھر سے تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ادھر سے کہتے ہو کہ آپ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اشکال سمجھ آ رہا ہے؟ ادھر سے کہتے ہو تمہارے نبی آخری نبی ہیں، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انبیاء کی فہرست میں کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جواب سمجھ آیا؟ یاد رہے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سابقہ نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انبیاء کی لسٹ میں آخری نبی امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور انبیاء علیہم السلام سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ انبیاء وحی پہنچانے میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں رکھتے کہ فلاں کیا کہے گا۔ رکھیں، انبیاء سے متعلق بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ جو مجھے تمام انبیاء پہ فضیلت دی گئی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک مقام پہ کے نبی، ساتوں زمینوں آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی، میرے نبی کا نبوت کا دائرہ سب سے بڑا، لیکن عمر 63 سال۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ہونا برعکس چاہیے تھا نا، سب سے لمبی عمر ہمارے نبی کی ہوتی۔ سمجھو، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے ان کی عمر بھی اس وقت 75 برس ہوگی۔ میرا رحیم یار خان کا نوجوان سوچ رہا ہوگا یہ مولوی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ گئے ہوئے 2000 سال تو ہو چکے، یہ 2021 چل رہا ہے، 2000 سال تو یہی ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عمر 75 برس ہوگی۔ یہ کس طرح ہوگی؟ یہ مضمون پرسوں کا ہے انشاءاللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عمر 75 برس، نزول کے بعد حدیث میں آتا ہے یمکث 45 سنہ، 45 برس اور زندہ رہیں گے۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 120 سال۔ کتنا عرصہ؟ بولو بولو، 120 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی، یہ میرے پرسوں جو سبق گزر گیا میں نے تفصیل سے بتایا تھا، عمر ان کی بھی 120۔ نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا ہے اور عمر 63 سال ہے۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل میرے رب نے دیا، میرے نبی نے لیا، کہو سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت، مجھے جامع کلمات دے دیے گئے۔ سبحان اللہ نے کہتے ہیں جامع کلمات، کیا مطلب؟ لفظ مختصر ہے، معنی بھرپور ہے۔ ایک لفظ میں میرے نبی نے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جملہ ہے، مسلمان کی ساری زندگی کا احاطہ کر دیا۔ الدنیا سجن المؤمن، قیدی ہے مومن، جس طرح قیدی اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا، جو جیل والا پہنائے اس نے وہی پہننا ہے۔ اے مسلمان تو قیدی ہے، تو اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا۔ چست لباس پہنے کہ اعضاء نمایاں ہو جائز نہیں ہے، تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے جائز نہیں ہے، عورت کا لباس باریک ہو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تو قیدی ہے، تو اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے ہو۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، جو جیل والے کھلائیں اس نے وہی کھانا ہے۔ اے مسلمان تو بھی قیدی ہے، تو اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، تیرا ہاتھ ظلم کی طرف بڑھے گا، رک جا، حرام کے مال کی طرف بڑھے گا، رک جا، بہن کی وراثت کی طرف بڑھے گا، رک جا، تیرا حق نہیں ہے حرام کھانا۔ کیوں؟ تو قیدی ہے، تو اپنی مرضی کر نہیں سکتا۔ جس طرح قیدی اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا، اے مسلمان تو قیدی ہے۔ جیل والے جہاں اس کو چھٹی دیتے ہیں وہ اتنی جگہ گھومتا ہے،
اے مسلمان تو ظلم کی طرف بڑھے گا، تو بے حیائی کی طرف بڑھے گا، بے شرمی کی طرف بڑھے گا، رک جا، تجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے ایک جملے میں مسلمان کی ساری زندگی کا احاطہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو اس پہ تفصیلی گفتگو آئندہ 4-5 دن بعد آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ یہ چند لفظوں میں میرے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان کو پیغام دیا۔ کیا؟ سنو، میرے اور قیامت کے درمیان جو نیا شخص نبی بننے کی کوشش کرے اس کو برداشت مت کرنا۔ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں، اور جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے، کوئی نئی انگلی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ کاٹ دیا جاتا ہے، سرجن سے کٹوایا جاتا ہے۔ میرے نبی اور قیامت کے درمیان جو نیا نبی بننے کی کوشش کرے گا اسے کاٹ دیا جائے گا، اس کی وجود کو برداشت۔ ہاں دیکھو، میرے نبی نے ایک جملے میں قیامت تک کے آنے والے آخری شخص کو پیغام دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کو قتل کر کے ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ پرسوں میں تفصیل سے بتاؤں گا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا پر کیسے اسلام پھیلائیں گے۔ کل کا موضوع حضرت مہدی سے متعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمارا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو میرا رب معجزہ دیتا ہے، نبوت کی دلیل دیتا ہے۔ اور میرے عزیز ذرا سنو، آج دنیا میں کسی نبی کی نبوت کی دلیل موجود نہیں ہے، کسی نبی کا معجزہ موجود نہیں ہے۔ آج کسی نبی کی نبوت کی دلیل موجود ہے، معجزہ موجود ہے، وہ ہمارے نبی کا قرآن ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے تو قرآن قیامت تک ہے۔ آج بعضوں نے معجزے کا انکار کر دیا، عقل پہ مت جاؤ، معجزہ ہے ہی آج اس سے ہے۔ نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ سے سرزد ہو تو کرامت ہے۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لائے۔ ایک جن کہنے لگا ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بیٹھیں، ہزاروں میل سے دور تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، یہ تو جن تھا، وہ انسان تھا، آصف بن برقیہ۔ وہ صحابی کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کر کے کھولنا آپ کا کام ہے، بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے آپ کے سامنے لا کے رکھنا میرا کام ہے۔ یہ کرامت ہے۔ اور یاد رکھو، معجزہ اور کرامت میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ جو نبی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ نبی ہاتھ کے اشارے سے بدر کے میدان میں مشرکین کی گردنیں نہیں اڑا سکتا تھا۔ سمجھو، نبی معجزہ ظاہر کرنے میں میرے رب کا محتاج ہے، رب چاہیں تو عطا فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء سے متعلق میرا اور تیرا معجزہ ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، میرے نبی نے ساتھ یہ بھی فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون الثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی
یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، تو صحابی ہے، یاد رکھنا تابعی ہے، یاد رکھنا 5 صدیوں بعد آیا ہے، یاد رکھنا قیامت سے پہلے آیا ہے، یاد رکھنا تو اگر میرا امتی ہے، یاد رکھنا میرے بعد 29 اور 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، وہ دجل کریں گے، یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ وہ کیسے دجل کرتے تھے، مسلمہ کیسے کرتا تھا، یہ مضمون آئندہ 3-4 دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ طلحہ کیا کرتا تھا، اسحاق اخرس نے جھوٹی نبوت کا سکہ کیسے چلایا، 400 سال اس کا فتنہ چلا ہے۔ بیان بن سمعان کی جھوٹی نبوت کا سکہ کیسے چلا، حکیم ابن مقنع کو ماننے والے کہاں سے آئے، مرزا قادیانی کے ماننے والے کیسے بڑھ گئے، یہ تفصیلی مضمون آنے والا ہے۔ اپنی ذمہ داری اگر آپ سمجھتے ہو بحیثیت امتی کہ میرے ذمہ میرے نبی نے کیا کام لگایا ہے، تو یہ بھی سمجھو میرے نبی نے مجھے اور آپ کو ایک ڈیوٹی دی ہے کہ میرے منصب ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے سنو، 1400 صدیوں میں امت نے کیسے کی ہے، پھر اسی سے ہم رہنمائی لیں گے۔ یہ مضمون 2-4 دنوں میں آنے والا ہے۔ اگلا عقیدہ ہے فرشتوں سے متعلق، میرا ایمان ہے وہ ملائکتی، میں ایمان لایا فرشتوں پر۔ یہ فرشتے کیا ہیں، یہ نور سے بنے ہوئے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو میرا رب کا حکم کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ سب سے پہلا فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام، ذرا توجہ کے ساتھ، یہ وہ تمام فرشتوں کا سردار جو ہر نبی پر وحی لے کے آیا۔ دوسرے وحی، دوسرے فرشتے، میکائیل علیہ السلام، یہ میرے رب نے بارش کے، رزق کے، یہ سارے احکامات ان کے حوالے کیے۔ تیسرے فرشتے اسرافیل علیہ السلام، یہ سور پھونکنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی ادھر میرا مضمون جا رہا ہے، ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ منہ میں ایک سور لے کے بیٹھے ہیں۔ جس طرح کوئی چیز بجانے والی ہوتی ہے، کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہے، یہ ہماتن لے کے بیٹھے ہیں، نظریں میرے رب کے حکم پہ جما کے بیٹھے ہیں، کب حکم آئے اور میں اس کو پھونکوں۔ ان فرشتوں کی ایک ہے اسرائیل علیہ السلام، جس نے روح کو نکالنا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ گیا نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اس کو ڈیوٹی مل چکی ہے، روح نکال۔ یہ نہیں دیکھنا بیمار ہے کہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہے، کینسر ہوا ہے کہ نہیں ہے، نہیں، وقت آ گیا، روح نکال۔ بعد والے کہتے رہیں گے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ میرے بھائی، میرے رب نے اس کو آرڈر دے دیا۔ ان فرشتوں میں سے بعضوں کی ڈیوٹی ہے اعمال لکھنے کی، کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ دایاں نیکیاں لکھتا ہے، بایاں گناہ لکھتا ہے۔ تمام انبیاء کی امتوں کا اصول ایک رہا، جب باری میرے نبی کی امت کی آئی تو کیا ہوا، آرڈر ہوا اس گناہ لکھنے والے فرشتے کو، جب یہ امتی گناہ کرے فوراً مت لکھنا، رک جا۔ ادھر نیکیوں والا فرشتہ اس کے دل میں مسلسل تلقین کرتا ہے، توبہ کر۔ جو نماز کا پابند ہو وہ کبھی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو کے دکھائے۔ وہ فرشتہ اپنا کام کر رہا تھا، اٹھ بابا، تو جتنا بھی تھکا ہوا ہے نماز تو پڑھ، تو بغیر نماز پڑھے کیسے سو گیا ہے۔ یہ مسلسل کام کرتا ہے، جب پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ سے باز نہیں آتا،
تو یہ بایاں فرشتہ لکھتا ہے، لیکن آرڈر ہوتا ہے، لکھنا ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ امتی ایک دفعہ توبہ کرے، اس کے سارے گناہوں کو ایسے مٹانا ہے گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ان میں سے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جنت پہ، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جہنم پہ۔ وہ جو جہنم کا فرشتہ ہے اس کو یہ جہنمی ہزاروں سال آواز دے گا، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ، ہزاروں سال جہنم میں جل رہا ہے۔ میں ابھی جہنم کی باتیں بتانے لگا ہوں، یہ میرا آج عقیدے کا مضمون ہے۔ ہزاروں سال کے بعد یہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب متوجہ ہوں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسا کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دفعہ دور ہو جا، آج کے بعد دوبارہ کلام مت کرنا۔ یہ توبہ کی جگہ یہ دنیا ہے۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی دنیا میں مسلمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، میں تو گرنے لگا تھا، یہ سامنے سے ٹکر لگی ہے، گاڑی تباہ ہو گئی ہے، میں زندہ سلامت کیسے نکل آیا؟ یہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے، فرشتے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جن کی ایک دفعہ چکر لگ گیا دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اسی بیت اللہ کے ساتوں آسمان اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہمہ وقت طواف کر رہے ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے جو دور کہیں سے درود پڑھتا ہے، وہ میرے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے ایک عجیب بات پڑھی، میرا دل کرتا ہے میں سناتا چلوں۔ میں نے ایک بڑی عجیب بات پڑھی، میں نے ایک جگہ پڑھا، اگر آپ کے والدین دنیا سے، آپ کے والد ناراض چلے گئے ہوں تو اپنے نبی پہ کثرت سے درود پڑھو۔ میں نے جب وہ ہینڈنگ پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ ناراض والد ہیں، پڑھنا درود ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ وہ جب میں نے تفصیل پڑھی، اللہ ان محدثین کی قبروں کو اپنے نور سے بھرتے۔ کیا کمال لکھا اس نے۔ محدثین لکھتے کہ جب درود پہنچایا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حدیث کے لفظ ہیں، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ وہ جو بن فلاں ہے، وہ جو والد کا نام بار بار میرے نبی کے سامنے لیا جاتا ہے، وہ والد اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں میں سے بعض فرشتے عذاب دینے کے لیے، جس طرح قوم لوط کو تباہ کیا تھا۔ پھر ہمارا ایمان ہے وہ کتبی، کتابوں پر ایمان ہے۔ 4 کتابیں ہیں، 104 صحیفے ہیں۔ 4 کتابیں ہیں جو آسمان سے اتاری گئیں، اور 104 صحائف ہیں کتابوں سمیت۔ ان میں سے یاد رکھو ایک جملہ، صرف میں اس پہ حل کروں، سب مٹ چکی ہیں، کوئی وحی محفوظ نہیں ہے سوائے میرے نبی کے قرآن مجید کے۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے نورے والی سے، وہ کہنے لگے کہ جناب مجھے ایک عیسائی ملا پادری، وہ کہنے لگا یہ تمہارے قرآن میں ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، پانی ڈال دو، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل کا ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، اس میں تورات اور انجیل ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اب وہ مولوی صاحب پریشان میرے پاس آئے کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں نے کہا وہ پادری جب دوبارہ ملے اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میں محبت سے سمجھاؤں گا۔
خیر وہ دوبارہ نہ ملا۔ میں نے کہا دیکھو ہم ایمان لاتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور صحائف پر، کون سے؟ جو میرے رب نے اتارے تھے۔ یہ جو تیرے پاس ہیں اس پہ نہیں لاتے۔ جواب سمجھ آ رہا ہے؟ جو تیرے پاس ہیں اس پہ نہیں لاتے، اس پہ لاتے جو رب نے اتارے تھے۔ یہ جو تیرے پاس ہیں یہ تو بدلے جا چکے۔ یہ بھی تو قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے لکھ لکھ کے ڈالتے رہے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بدل چکی ہے۔ ہاں ایک اور لفظ سنو، جو تیرے پاس تورات، زبور، انجیل ہے، اس کو تورات، زبور، انجیل کہنا کفر ہے۔ یہ تو بدلی جا چکی ہیں، یہ تو مٹ چکی ہیں، تم نے اپنی باتیں ڈال ڈال کے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور ہاں وَالْيَوْمِ، آخرت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تاجر بہت زیادہ ہوں گے لیکن فاجر ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جب لیڈر ہوں گے، امانت دار کوئی ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب بیوی کے کہنے کی وجہ سے والدہ کی نافرمانی ہو، دوست کو قریب کیا جائے، والد کو دور کیا جائے، سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ مسلمان کے گھر سے بھی گانے کی آواز آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے، ہو مسلمان اور گانا، یہ دو متضاد چیزیں کیسے ہوں گی؟ آج مسلمان کا گھر نہیں، مساجد محفوظ نہ رہ سکی۔ میرے نوجوان نے موبائل میں گھنٹی کی جگہ پورا گانا بھر دیا۔ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا شروع کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ یہ زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے آئندہ دنوں میں آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب علماء کو قتل کیا جائے گا، فقہاء کی کثرت کم ہو جائے گی، تان کرنا شروع کر دیں گے، سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب تک 10 بڑی علامتیں نہ واقع ہو جائیں قیامت نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلی علامت حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ کون ہے مہدی جن کے بارے میں میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها۔ وہ مہدی کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جن کا تفصیل سے تذکرہ کیا، یہ کل کا مضمون ہے۔ جن کی زندگی میں شام کی جنگ ہوگی، جن کی زندگی میں اسلام کو عروج ملنا ہے، یہ کل کا ایک اہم مضمون ہے۔ جن کی زندگی میں دجال آئے گا اور کیسے مقابلہ کریں گے حضرت مہدی، یہ کل کا مضمون ہے، میں آج نہیں اس کو چھیڑتا۔ انہی کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہی کی زندگی میں دجال آئے گا، یہ کل اور پرسوں کا مضمون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک بادشاہ آئے گا، پوری دنیا پہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام جا، پھر ایک اور بادشاہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ کفر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین، پھر اس کے بعد ایک دھواں اٹھے گا جو کل کائنات کو ڈھانپے گا، جس طرح آج کرونا نے ڈھانپا ہے۔ زیادہ پریشان ہوں گے مسلمان، نزلہ اور زکام ہوگا، 40 سال تک اس کا اثر رہے، 40 دن رہے گا، اور اس کے بعد ایک رات ہوگی، پھر دن نہیں۔ بچے پریشان، چلائیں گے، بڑے پریشان،
4 دنوں کے بعد مسلسل رات رہنے کے بعد سورج بجائے مشرق سے مغرب سے آج بھی موجود ہے، اس کے اندر سے وہ جانور نکلے گا، مسلمانوں کے چہروں پہ نشان لگائے گا اور نورانی کافروں کے چہرے پہ نشان لگائے گا اور ظلمت زدہ، اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ اب جو مسلمان ہوں گے وہ وفات پا جائیں گے، حتیٰ کہ کسی غار میں مسلمان ہوگا وہ وہیں ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ ایک کالے رنگ کا حبشی بیت اللہ کی عمارت کو گرائے گا۔ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ اس کی حقیقت کو اٹھا لیں گے۔ ہم اس 4 دیواری کو سجدہ نہیں کر رہے، یاد رکھو، یہ جہاں یہ 4 دیواری ہیں یہ پورا خلا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ یہ 4 دیواری اس لیے بنائی گئی غیر کعبہ میں شریک نہ ہو جائے، چھت اس لیے ڈالی گئی دیواریں نہ گر جائیں۔ یہ 4 دیواریں گرا دو پھر بھی ہم نے نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھنی ہے۔ یہ یہاں سے لے کر 7 آسمان تک سارا ہی بیت اللہ ہے۔ اس حقیقت کو میرا رب اٹھا لے گا، یہ کعبۃ اللہ کی حقیقت کو اٹھا لے گا۔ اب پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ایک کمرہ جس کو ایک کالے رنگ کا حبشی گرائے گا، اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہنکائے گی اور شام کے میدان میں اکٹھا کرے گی۔ یہ وہ آخرت کا دن شروع ہو رہا ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سارے 7 زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ سورج تباہ ہو جائے گا، یہ پہاڑ گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ پھر فرشتے بچیں گے، ان کو بھی موت ہوگی۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام آخر میں رہ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے آج تجھے بھی موت ہے، ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا پوری دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ 3 دفعہ کوئی ہو تو بولے۔ 40 سال کے بعد ہاں اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج تنے تنہا اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد 40 سال کے بعد یہ سب مرے ہوئے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پھر زندہ کریں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکیں گے، پھر یہ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میرے نبی اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، دوران بیان نہ دو مجھے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر جنت المعلا والے اٹھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہو کے انتظار کروں گا کہ جنت المعلا مکہ مکرمہ والے آ جائیں، پھر ہم حشر کے میدان کی طرف چلیں گے، پھر رب العالمین اپنی شان کے مطابق تشریف لائیں گے، پھر عدل کا میزان ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا انصاف ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک ایک ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی چھاؤں میں بیٹھ کے کھڑکی سے جو دھوپ کی روشنی آتی ہے اس میں دیکھو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک ایک ذرے کا حساب لینے والا ہوں۔ 4 گواہیاں ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، میرا رب خود گواہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھ کے صفے توڑ کے سنتیں پڑھو، یہ اس لیے کہتے ہیں مختلف زمین کی جگہیں
قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ زمین بولے گی یہاں نیکی کی تھی، یہاں گناہ کیا تھا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پھر انسان کا جسم گواہی دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے۔ کیسے بولے گا؟ جیسے زبان بولتی ہے، ہاتھ بولے گا میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ ساری پھر کرامن کاتبین فرشتوں کی گواہی آئے گی۔ فرشتے کہیں گے، وہ جنتی، وہ جہنمی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، ارے یہ کیسا لکھا ہے، نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا۔ میں مسجد کی طرف چل کے گیا، میرا ایک ایک قدم لکھا، میرے رستے میں نظر غلط اٹھی وہ بھی لکھی، میری زبان سے ذکر نکلا وہ بھی لکھا، میرا ایک ایک لمحہ وہ تعجب سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ۔ اب سب پیش کیے جائیں گے، توجہ میرے عزیز، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افراتفری ہوگی، کسی کو دھیان ہی نہیں ہوگا، اور لوگ، میرے عزیز ذرا غور سے سننا، اللہ عمل کی توفیق دے، اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا غرق ہو رہا ہوگا، پسینے میں غرق، کوئی گردن تک، کوئی ناف تک، کوئی پیشانی تک۔ 50,000 سال کا دن ہے اور سورج سروں کے برابر سوا نیزے پہ ہوگا یہاں۔ اس دن کیا بنے گا؟ کوئی سایہ نہیں، لا ظل الا ظللہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ ارے بھائی 100 سال لگاؤ، 100 سال۔ ذرا میری بات کو دھیان سے سننا، میں فکر کی بات کر رہا ہوں۔ 50,000 سال کے مقابلے میں اگر میری اور تیری عمر 100 سال ہو تو یہ 1.5 منٹ بنتا ہے۔ کتنا؟ بولو۔ 1.5 منٹ میں 1.25 منٹ ہم سو کے گزار دیتے ہیں، باقی کتنا رہ گیا؟ 1.25 منٹ۔ اس 1.25 منٹ کے لیے میں نے ٹھنڈے کپڑے پہنے، پنکھے چلائے، اے سی چلائے، چھت بنائی، ٹھنڈے پانی کے کولر رکھے، ٹھنڈا پانی رکھا، 1.25 منٹ کے لیے۔ اس دن سایہ چاہیے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ذرا دھیان سے سن لو۔ سب سے پہلا شخص میرے نبی نے فرمایا منصف بادشاہ، عدل کرنے والا، جس ادارے میں ہو، جہاں ہو، آپ بادشاہ ہو، حکمران ہو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ظلم مت کرنا، عدل کرنا، عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ نمبر 2، پہلا منصف بادشاہ، نمبر 2 جو جوانی میں عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی توبہ کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ عرش کا سایہ ملے، جوانی میں عبادت۔ نمبر 3 جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے، نماز قضا نہ ہو جائے، نماز رہ نہ جائے، ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے۔ نمبر 4 وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں، دنیاوی لالچ نہیں ہے، یہ عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 5
وہ عورت جو حسب نسب والی ہے اور دعوت دے گناہ کی اور یہ اللہ سے ڈر کے بچ جائے، اس کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اور اگلا بڑا آسان ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ، جو خفیہ طریقے سے صدقہ دے۔ ایک کھجور صدقہ دے سکتے ہو؟ ہاں سنو، میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک کھجور صدقہ کی، کھجور ایک، حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ جتنا بنا دیں گے۔ ایک کھجور صدقہ کر سکتے ہو؟ کسی غریب کی ضرورت خاموشی سے پوری کرو، کوئی کتنا غریب ہو کھجور تو دے سکتا ہے۔ جو ذلت کی موت سے بچنا چاہتا ہے صدقہ دے۔ اور 7ویں نمبر پر جس کی آنکھ میں اللہ کی یاد سے آنسو آ گئے، اللہ اس کو عرش الہی کا سایہ دیں گے۔ میں نے ایک اور حدیث پڑھی، اس میں ایک اور شخص کا تذکرہ ہے جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے بنا کے رکھے گا، کوئی کتنی زیادتی کرے معاف کر دے گا، اللہ اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ہاں اس دن پھر شفاعت کا معاملہ ہوگا، ساری مخلوق پریشان، توجہ، پسینے میں غرق، 50,000 سال کا دن، ہم سے تو 70 سال نہیں گزر رہے، ہم سے تو 70 سال نہیں گزر رہے، 50,000 سال کا دن ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہیں۔ سنو، پھر ساری مخلوق اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اللہ تعالیٰ سے کہو حساب کتاب شروع کرے، چاہے جہنم میں ڈال دے یہاں سے نکالے، یہ کہیں گے۔ اتنا سخت دن ہے، عرش الہی کا نظم کر کے جانا میرے بھائی، پتہ نہیں موت کا جھٹکا کب آ جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس سے باہر، تمام انبیاء معذرت کر لیں گے، پھر ساری کائنات، وہ نمرود، وہ قارون، وہ فرعون، وہ ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ سارے دشمن، سارے انسان اکٹھے ہو کے میرے نبی کے پاس آئیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، میرے نبی سفارش فرمائیں گے، اللہ سفارش قبول فرمائیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر گواہیاں پیش ہوں گی، پھر میزان رکھا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو حساب دائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ ہاتھ میں ملے گا جس طرح دنیا میں کالج والے کو کوئی ڈگری ملتی ہے نا، سند ملتی ہے، پاس ہوتا ہے، سارے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، ہاں او مقرؤ کتابیہ، وہ جنتی شور مچائے گا، ارے ارے دیکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے متعلقین، او میرے جاننے والوں، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ میں دنیا میں اپنی زندگی صحیح گزار کے آیا تھا۔ اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ نہ ملتا۔ سنو سنو، یہ ہاتھ پیچھے لے کے جائے گا ایسے کہ مجھے اعمال نامہ نہ ملے، یہاں سے پھاڑ کے سینہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اقرا، پڑھ اپنے اعمال نامے کو۔ تجھے دنیا میں کہا جاتا تھا نا، بد نظری نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، گالی نہ دینا، بے حیائی مت کرنا، تجھے روکتے تھے، تجھے سمجھ نہیں آتی تھی،
پکڑ، تیری اکڑ بہت تھی، تیرا ظلم بہت تھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش کہ مجھے موت آ جاتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے میرا کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری چدراہٹ نے مجھے تباہ کر دیا، کسی کام نہ آئی، یہ انسان کہے گا۔ اور پھر ان کو گزارا جائے گا پل صراط سے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، پل صراط، یہ یہاں سے گزرے گا پل صراط سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، گزریں گے۔ جو ایمان والے ہیں پلک جھپکنا، توجہ ہے، پلک جھپک، یوں تیزی کے ساتھ گزریں گے، اور جو اس سے کم بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض ہوا کی رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی۔ نیچے ہزاروں میل گہری جہنم ہے، آگ ہے، آگ، اور پل بال سے باریک ہے۔ یہ میں کوئی قصے نہیں سنا رہا، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ ایمان والے شو کر کے گزریں گے، اور گناہگار کانٹوں میں الجھ کے نیچے گریں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یہ ایمان والا گزر رہا ہوگا پل صراط سے، پیچھے منافق کہے گا آہستہ چل، تیرے نور سے مجھے بھی فائدہ ہو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ کہے گا پیچھے جا کے نور لا، یہ نور یہاں سے نہیں ملنا، یہ دنیا کا ذکر ہے، یہ دنیا کا تقوی ہے، یہ دنیا کا درود ہے، یہ دنیا کا نور ہے، یہ یہاں تھوڑی بن گیا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ لڑکھڑا کے جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اور اس کے بعد جنہوں نے پار کرنا ہوگا پار کر چکے ہوں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کو شفاعت کا حق دیں گے، کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلی سفارش کل انسانیت کے لیے ہے، اے اللہ حساب شروع کر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دوسری سفارش وہ قیامت کے دن جو ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائیں گے اے اللہ حساب آسانی سے لینا، سختی سے نہ لینا۔ تیسری سفارش جو آپ علیہ السلام فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو جنت میں ہوں گے، وہ اپنے سے اوپر والے درجے پہ جانا چاہیں گے، میرے نبی اللہ سے سفارش کریں گے، وہ اوپر جائیں گے۔ میرے عزیز ذرا سنو، جنت میں جانے کے بعد جنتی بھی افسوس کریں گے، وہ اپنے سے اوپر والے کو یوں دیکھیں گے جس طرح ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں گے کاش دنیا میں میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہوتا، آج میں بھی وہاں ہوتا۔ وہ جو اوپر والے ہیں وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر یہی حسرت کر رہے ہوں گے۔ وہاں بعضوں کو میرے نبی کی سفارش کام کرے گی، میرے رب ان درجات پہ پہنچائے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور بعض وہ ہوگا، بعض وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی گئے نہیں ہیں، میرے نبی سفارش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی جنت میں جانے دو۔ اور ایک سفارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لو جہنم سے۔ میرے نبی سفارش کرتے جائیں گے، جہنم سے نکلتے جائیں گے،
میرا اللہ فرمائے گا اور ہیں تو ان کو نکال، میرے نبی اور نکالیں گے، 3 دفعہ نکالیں گے، پھر میرے نبی فرمائیں گے اب تو کوئی نہ بچا، پھر میرا رب، ذرا غور سے سننا، حدیث میں آتا ہے ما یلیق بشانہ، اپنی شان کے مطابق میرا رب یوں جہنم میں ہاتھ ڈال کے ایک بہت بڑی تعداد ان ایمان والوں کی نکالے گا جن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا سوائے میرے رب کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ پھر میرا رب ان کو بھی جنت میں بھیجے گا، اور ایک وقت آئے گا میرے نبی کا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے حشر کے میدان میں ایک تخت لایا جائے گا کہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس پہ بیٹھوں گا نہیں، میں یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کہیں میں اس پہ بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے۔ میرے نبی تو اتنی محبت والے ہیں۔ یہ جہنمی جنت میں، اب ان کو ایک حوض، پھر ان کے سینوں سے بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، پھر یہ جنت کی طرف جائیں گے۔ ایک سفارش میرے نبی فرمائیں گے اعراف والوں کے لیے۔ اعراف والے کون ہیں؟ جہاں نیکی اور گناہ برابر ہو جائیں گے، نہ غیر حساب و کتاب کے جانا ہے۔ یاد رکھو ایک پانی کے گھونٹ کا حساب شروع ہو گیا، ہم جواب نہیں دے سکیں گے، تو پھر بغیر حساب کے کون جائے گا؟ یہ میرا آئندہ کا ایک مضمون ہے۔ تو جن کو بغیر حساب کے میرے نبی نے لے کے جانا ہے ان کی سفارش ہوگی۔ اور ایک سفارش میرے نبی فرمائیں گے مدینہ والوں کے لیے جن کی موت مدینہ میں آئی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور کتنے وہ ہیں جو مرتے یہاں ہیں اور ان پہنچ وہاں جاتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ بتاؤں جنت البقیع میں دفن ہونے کا، مرنا تو ہے نا، آسان طریقہ بتاؤں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جنت البقیع والوں کو بخشو، اللہ آپ کو بھی وہاں پہنچا دیں گے۔ اور ایک اور صورت ہوگی، میرے نبی ان کی سفارش فرمائیں گے جنہوں نے روضہ اطہر کی زیارت کی ہوگی۔ حج عمرے پہ گئے، روضہ رسول کی زیارت کی، میرے نبی ان کی بھی سفارش فرمائیں گے، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اب آگے مرحلہ آ گیا جنت کا، جہنم کا، اعراف کا۔ میرا مضمون یہاں رکتا ہے، اب وقت کافی ہو گیا۔ یہ کل جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کا لباس کیسا ہے، وہاں کی نہریں کیسی ہیں، وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، جہنم کا عذاب کیسا ہے، وہاں کی پکڑ کیسی ہے، کن وجوہات پہ پکڑ ہے، اعراف کیا ہے، جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو کتنی جنت ملے گی، اور تقدیر کیا ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سا باقی رہ گیا، اس کو ہم ادھار کرتے ہیں کل پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جو آپ کے دوست احباب دوسرے شہروں میں ہوں